تو مطلب مجھے چیز تھوڑی سی بادر کری ہے وہی جو ڈیجیٹل میڈیا کا کلچر آج کل بن چکا ہوا ہے. اچھا فار انسٹنس ایک بندے نے کسی نے فار انسٹنس اسٹارٹ کیا میمز بنا کے, ٹھیک ہے, اوبیسلی ویٹ تو ہمارا اچھا ہے, میمز بنائی اور آپ نے ایک پاپولیرٹی گین کر لی. اس کے بعد آپ نے ایک کلچر کے اوپر ہاپ آن کر لیا کہ ناؤ ایوری بڈی ہیز دس تھنگ, جا کے انٹرویو کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر یا جرنلسٹ کہنا شروع کر دیا. اس سے کریڈیبلٹی کہیں لوز ہوتی جا رہی ہے. یہ والی چیز مجھے بادر کرتی ہے. اور جس طرح سے لوگ, اب میں نے شروع میں بھی بات کی, جو ہمارا یوتھ ہے اسپیسیفکلی, وہ تو آپ کی نیوز دیکھے گا, اس کے پاس نہیں ہے ٹائم, وہ صرف ایک کیپشن پڑھے گا, اس سے اپنا پورا مائنڈ سیٹ بنا لے گا. اس پہ واٹس یور ٹیک؟ جو یوتھ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی, اس سے ہاں, جو اسپیشلی ہمارے ایلڈرلی ہیں اس ایج بریکٹ کے, جو کہ یوٹیوب سے ساری انفارمیشن لے رہے ہیں, انکلوڈنگ مائی فادر اینڈ مائی سسٹر مدر ان لا. تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہ یوٹیوب پہ آیا ہے کہ جی کل ملک جو ہے تباہ و برباد ہو رہا ہے, قیامت آ رہی ہے, پاکستان جو ہے اکانومی ڈوب چکی ہے, بس سب کچھ یہ سب چیزیں چلتی آ رہی ہیں. تو آئی اگری, بٹ دس از what the process is all about. اگر ہم او ٹی ٹی ریگولیشنس کی بات کریں کہ اوور دا انٹرنیٹ جو بھی آپ کا کانٹینٹ اویلیبل ہے پوری دنیا میں, اٹ از امپاسبل ٹو کنٹرول دا فیک نیوز, دی ارریلیونٹ نیوز, اور کانٹینٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. سو پاکستان میں تو آپ بھول ہی جائیں. ایون ان دی انیشیل اسٹیجز وین آئی واز لوکنگ انٹو دی آپریشن سائڈ, تو مجھے تھا اینڈ مائی سی آلسو وانٹیڈ کہ ہم لوگ پی ٹی اے, پیمرا اور جو بھی ریلیونٹ ایف آئی اے اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ کیٹیگری جو ہے بنا لیں, کچھ کنٹرول رکھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی اٹ واز ناٹ پاسبل, کیونکہ ہم لوگ تو ہر جگہ پہ لوپ ہولس نکال لیتے ہیں. تو فریڈم آف اسپیچ پہ کمپرومائز ہو جائے گا نا, وہ کون کرنا چاہے گا. لیکن obviously we understand کہ جس نے جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں. سو انفارچونیٹلی یس, بہت زیادہ ایک فلکس آ چکا ہے ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرس کا, جو کہ اپنے آپ کو کلیم کر دیتے ہیں. بٹ اگین اٹ از امپورٹنٹ کہ جو اس انفارمیشن کو کنزیوم کریں. ناؤ دیر از اے ٹرمینالوجی کالڈ ڈیجیٹل اکانومی, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہماری جو اٹینشن ہے نا, دیٹ از دا کرنسی آف دیٹ اکانومی. انٹل انلیس مجھے پتہ ہے نا کہ یہ جو انفارمیشن مجھے اس پلیٹ فارم سے مل رہی ہے یہ میرے لیے ریلیونٹ ہے, مجھے اسی کو کنزیوم کرنا ہے, اسی اسٹائل میں کنزیوم کرنا ہے, اس کے علاوہ جو میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے میں نے اس کو کنزیوم نہیں کرنا. سو I'm paying like someone is paying me for my attention and I am giving them in return کہ میں اس چیز کو فالو کر رہی ہوں. So as an individual we have to understand کہ کون سی نیوز صحیح ہو سکتی ہے, کون سا بندہ اتنا کریڈیبل ہے. فارچونیٹلی کچھ پلیٹ فارمس ہیں ایسے جو کہ فیکٹ چیکر کے نام سے کام کر رہے ہیں, بٹ دس از ناٹ پاسبل. لائک اگر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ, لیٹس سپوز گاڈ فوربڈ ابھی کوئی ایک ارتھ کوئک آ جاتا ہے, آئی جسٹ مینشن کہ خدا نخواستہ اسلام آباد میں ریکٹر اسکیل 7.2 کا ایک زلزلہ آ گیا, آپ لکھ لیتی ہیں جی 8.2 کا آ گیا, از گوئنگ ٹو چیک دیٹ. مطلب آپ کے پاس کریڈیبل سائٹس ہیں جو بلو ٹک ویریفائڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, جو ریلیونٹ آرگنائزیشن کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اس کے اوپر پھر آپ کو خود ایفرٹس کرنی پڑیں گی. یہ فلکس آئے گا, تھوڑا سا ٹائم لے گا, یہ پروسیس تھوڑا ٹائم لے گا, رائٹ. سو یہ سوسائٹی ایز اے جنرل دے آر گوئنگ ٹو امپروو دی اسٹینڈرڈس آف دیئر تھنکنگ, ہاؤ دے پرسیو کانٹینٹ اینڈ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو کنزیوم دیٹ, رائٹ. اچھا بختابو, مجھے یہ بتائیے کہ آپ پرسنل لیول پہ بھی کانٹینٹ کریٹ کرتی ہیں, رائٹ, تو کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ سب سے زیادہ انجوائے کرتی ہیں کانٹینٹ پوسٹ کرنا یا انگیج کرنا؟ اچھا, I was never a fan of the vertical platforms. Okay. But now I understand کہ کتنا امپورٹنٹ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں ٹک ٹاک, اسنیک ویڈیو, آئی نیور لائک سچ پلیٹ فارمس. میں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں آنا چاہیے, لیکن پھر تھوڑی سی سمجھ یہ آئی کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ اگر میں بہتر کانٹینٹ بنا کے اس پلیٹ فارم کو تھوڑا سا اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اس پلیٹ فارم کو بھی پازیٹیولی یوز کرنا شروع کر دیں. لیکن مجھے لگتا ہے ہم نے تھوڑے اسٹگماز بھی اٹیچ کر دی نا, کہ اگر یہ اسپیسیفک پلیٹ فارم ہے تو یہ اسی طرح کے کانٹینٹ کے لیے ہے, اگر انسٹاگرام ہے تو وہ اسپیسیفک طرح کا ہے, اگر ٹویٹر ہے. obviously the content narration techniques for each platforms is different. اب فیس بک پہ زیادہ تر میں فیس بک کو پرسنلی انجوائے کرتی ہوں کیونکہ میرے کافی فرینڈس وغیرہ اس کے اوپر کنیکٹڈ, بٹ آئی یوز فیس بک ایز مائی لنکڈ ان. لیکن میرے if we consider ourselves to be millennials, تو Gen Z جو ہے وہ صرف ورٹیکل پلیٹ فارمس کے اوپر زیادہ رہے گی, انسٹاگرام کے اوپر, ٹک ٹاک, اسنیک ویڈیو, اسنیپ چیٹ. ان کا کیونکہ اٹینشن اسپین اور کم ہوتا ہے, تو دے آر جسٹ اسکرولنگ اینڈ ان کو ویژول کانٹینٹ بھی چاہیے. تو انسٹیڈ کہ وہ صرف کسی پوسٹ کو ریڈ کریں, دے ول وانٹ کہ ایک ایسا کانٹینٹ ہو جس کو ہم ریڈ بھی کر سکیں, جس کو ہم سن بھی سکیں, جس کو ہم دیکھ بھی سکیں. سو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایج وائز, بریکٹ وائز وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. فار می آئی تھنک انسٹاگرام
Instagram is something that I like, Okay. and obviously WhatsApp and Facebook. ये मेरे top 3 platforms हैं जिनको I enjoy the यू most. एंजॉय ओके. अच्छा वक्ताओ, मुझे थोड़ा सा इस फ्रेटर्निटी के बारे में बताएं जो डिजिटल मीडिया कम्युनिटी है. अच्छा, मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ जब ये कोविड की फर्स्ट वेव आई और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने एक पूरा विंग बनाया कि यू नो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैसेज तक पहुंचे, तो यू नो ही मेड एन एंटायर विंग. तो उसमें मुझे समझ आई कि चलो कोविड के तो काम चल रहा था, उसके बाद कुछ और ब्रांड्स की ना कैंपेन्स आना शुरू हुई. एंड देन आई रियलाइज दैट दे हैव दिस थिंग, उन्होंने रेट भी सेट किए हुए हैं ताकि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. अगर आपने अपनी पोस्ट लगानी है अपने प्रोफाइल पे, आप इतने कम पैसे लोगे, मैं इतने ज़्यादा पैसे कोट करूँगा तो कोई मेरे पास क्यों आएगा. सो यू नो दे हैव दिस बॉन्ड. एंड मैंने कहा ये तो पूरा बड़ा मैकेनिकल सा सेटअप है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? Achha, so yeah, of course, there are a lot of people who are using this platform in terms of कि हर platform का अपना एक rate set कर देते हैं. Even during PTI's regime, जब भी आप ट्विटर ट्रेंड देखते थे, सो इट वाज अ टैग वॉर, इट वाज अ हैशटैग वॉर बिटवीन द टू पार्टीज. एंड जो हैशटैग्स यूज़ हो रहे थे वो बहुत शर्मनाक होते थे. मतलब अगर आप ट्विटर कोई और बंदा खोल के देखें, वो कहेंगे कि इस मुल्क में चल क्या रहा है. सो कभी आपको एक नैरेटिव देना होता है, कभी आपको एक काउंटर नैरेटिव देना होता है. एंड समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्ले द डर्टी गेम एज वेल. सो कोई ना कोई इस चीज़ को स्टार्ट कर देता था और जवाब तो देना ही है, और लोग देते भी थे जवाब. और जितनी अनफॉर्चुनेटली हमारे इस पूरी सोसाइटी, हमारे लोगों के अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है. इवन आई वाज वन ऑफ देम कि जब भी मैं देखती थी कि वो गलत बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को गलत कह रहा है, या मेरी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी तरफ मेरी परसेप्शन थोड़ी सी ज़्यादा थी, कोई कमेंट कर रहा है, आई यूज्ड टू गेट ट्रिगर्ड. तो पूरी सोशल मीडिया वॉर शुरू हुई होती थी, हो चुकी हुई थी. बट ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल वर पेइंग फॉर द बॉट्स, और वो तो एक सब चलता रहता है. वो तो चलता रहता है, वो चलता रहेगा.